بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ طائف سے واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روز مقام نخلا میں قیام کیا۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ نصیبین کے ساتھ جن اس طرف سے گزرے اور کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا اور چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آمد کا بالکل علم نہیں ہوا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی جن کا ترجمہ ہے: اور اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب ہم نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف بھیجا تاکہ آپ کا قرآن سنے، پس جب وہ حاضر ہو گئے تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموش رہو، یعنی اس کلام کو سنو۔ پس جب قرآن پڑھا جا چکا، یعنی آپ کی نماز ختم ہو گئی، تو یہ لوگ اپنی قوم کی طرف واپس ہوئے تاکہ ان کو آگاہ کرے۔ جا کر یہ بیان کیا: ہم عجیب کتاب سن کر آئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور حق اور راہ راست کی رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہمارے بھائیو، اللہ کے داعی کی دعوت قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور جو اللہ رب العزت کے داعی کو قبول نہ کرے تو اور زمین میں چھوٹ کر کہیں نہیں نکل سکتا اور نہ اس کا کوئی حامی ہوگا۔ ایسے لوگ صریح گمراہی میں ہے۔ جب مکہ کے قریب پہنچے تو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ مکہ میں کس طرح داخل ہوں گے؟ مکہ ہی والوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے زید، اللہ رب العزت اس مصیبت سے رہائی کی کوئی صورت ضرور پیدا فرمائے گا، اور اللہ رب العزت ہی اپنی دین کا حامی اور مددگار ہے، اور یقیناً وہ اپنے نبی کو سب پر غالب کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا پر پہنچ کر اخنس ابن شریق کے پاس پیغام بھیجا کہ کیا میں آپ کی پناہ میں مکہ آ سکتا ہوں؟ اخنس نے کہا: میں قریش کا حلیف ہوں، اس لیے میں پناہ نہیں دے سکتا۔ بعد ازاں آپ نے یہی پیغام سہیل ابن عمر کے پاس بھیجا۔ سہیل نے کہا کہ بنو عامر بنو کعب کے مقابلہ میں پناہ نہیں دے سکتے۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم ابن عدی کے پاس ہی پیغام بھیجا کہ کیا میں آپ کی پناہ میں مکہ آ سکتا ہوں؟ مطعم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش قبول کر لی، اپنے بیٹوں اور قوم کے لوگوں کو بلا کر حکم دیا کہ ہتھیار لگا کر حرم کے دروازے پر کھڑے رہے۔ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے، اور خود اونٹ پر سوار ہو کر حرم کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور پکار کر کہا: اے گروہ قریش، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے، کوئی ان سے تعارض نہ کرے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف لائے اور حجر اسود کو بوسہ دیا اور طواف کر کے ایک دوگانہ ادا فرمایا اور مکان واپس تشریف لے گئے۔ مطعم اور اس کے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلقہ میں لیے ہوئے تھے۔ مطعم ابن عدی کے اسی احسان کے بنا پر بدر کے دن اسیران بدر کی بابت حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا: اگر آج مطعم ابن عدی زندہ ہوتا اور پھر مجھ سے ان گندوں کے بارے میں کچھ کلام کرتا تو میں اس کی رعایت سے ان سب کو یک لخت چھوڑ دیتا۔